ذرا تصور کریں ایک ایسی ماں کا جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہو، مطلب ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے کے لیے ہر دم تیار ہو، لیکن اپنے سب سے بڑے اور جانی دشمن کو محض ایک مخصوص آواز سن کر گلے لگا لے۔ ہاں، اور یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل قدرت کا ایک ایسا حیران کن سچ ہے جو انسانی دماغ اور ہمارے اپنے فیصلوں کے بارے میں ایک انتہائی خوفناک سوال کھڑا کرتا ہے۔ بالکل۔ تو برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ اور آج کی یہ جو ہماری ڈسکشن ہے، یہ رابرٹ سیالڈینی کی بہت ہی مشہور دنیا بھر میں تہلکہ مچا دینے والی کتاب انفلوئنس دی سائیکالوجی آف پرسویژن کے پہلے حصے پر ہے۔ ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس نے حقیقتاً یہ واضح کیا کہ لوگ ہاں کیوں کہتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان پوشیدہ اصولوں کو بے نقاب کریں جو ہمارے فیصلوں کو دوسروں کو قائل کرنے کی طاقت کو لاشعوری طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں، اس پوری بحث اور کتاب کے بنیادی پیغام کی جان ہی یہی ہے کہ ہم انسانوں کا سب سے بڑا مخمصہ کیا ہے۔ ہم خود کو بے حد منطقی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ، چاہے بازار سے کچھ خریدنا ہو یا کسی کی بات ماننی ہو، ایک پورے شعوری تجزیے کا نتیجہ ہے۔ ہم فیکٹس دیکھتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ ہاں، لیکن سائنس اور خاص طور پہ یہ کتاب کچھ اور ہی ثابت کرتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ انسان زیادہ تر آٹو پائلٹ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے محض ایک خاص اشارے یا ٹریگر کی بنیاد پر خودکار طریقے سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی شروعات اسی جانوروں کی جبلت سے ہوتی ہے نا، وہ جو ٹرکی اور نیولے والا تجربہ ہے۔ ترکی اپنے بچوں سے بہت پیار کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ وہ انہیں گرم رکھتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن اس کی ممتا کا یہ سارا رویہ ایک بہت عجیب اصول پر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ان کی شکل یا بو سے نہیں پہچانتی۔ صحیح کہا، وہ صرف ایک خاص آواز کا انتظار کرتی ہے جسے ترکی کے بچوں کی چیپ چیپ کی آواز کہتے ہیں۔ جانوروں کے رویوں کے ماہرین، جنہیں ہم ایتھولوجسٹس کہتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ جب تک بچہ یہ آواز نکالے گا، ماں اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ اور اگر کوئی بچہ یہ آواز نہ نکال پائے تو ماں نہ صرف اسے نظر انداز کر دے گی، بلکہ بسا اوقات اسے کوئی شکاری سمجھ کر اس پر جان لیوا حملہ بھی کر دے گی۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ ممتا جیسا گہرا جذبہ محض ایک آواز کے ماتحت ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو تجربہ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ہاں، وہ نیولے والا تجربہ ہے نا۔ ہاں، نیولا جو کہ ترکی کا قدرتی دشمن ہے، مادہ ترکی تو نیولے کو دیکھتے ہی غصے میں آ کے حملہ کر دیتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے ایک نکلی اور بھرا ہوا نیولا لیا اور اسے ڈوری سے مادہ ترکی کی طرف کھینچا۔ اور ترکی نے قدرتی طور پر حملے کی تیاری کر لی ہوگی۔ بالکل، لیکن اس نکلی نیولے کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر چھپایا گیا تھا جس میں ترکی کے بچوں کے وہی چیپ چیپ کی آواز موجود تھی، اور جیسے ہی وہ آواز پلے کی گئی، مادہ ترکی نے اپنا غصہ تھوک دیا۔ حیرت انگیز طور پر ہاں، اس نے اپنے پر پھیلا دیے اور اس جانی دشمن کو اپنے پروں کے نیچے پناہ دے دی، اور جیسے ہی وہ آواز بند کی گئی، اس نے دوبارہ اسے دشمن سمجھ کر حملہ کر دیا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے قدرت نے دماغ میں ایک ٹیپ ریکارڈر فٹ کر دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حیاتیات میں اس طرز عمل کو فکسڈ ایکشن پیٹرنز کہتے ہیں۔ قدرت نے جانوروں کے دماغ میں کچھ ایسے شارٹ کٹس رکھ دیے ہیں کہ ایک مخصوص ٹریگر سامنے آتے ہی دماغ ایک طے شدہ خودکار رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا شک پیدا ہوتا ہے۔ یہ مان لیا کہ جانور تو چلیں ان فکسڈ پیٹرنز کے غلام ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ اتنا ترقی یافتہ نہیں، لیکن انسان؟ آپ کا اشارہ پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف ہے؟ جی ہاں، انسانی دماغ تو کائنات کی پیچیدہ ترین مشین ہے۔ ہم منطق رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، یہ بات کیسے ہضم ہو کہ ہم بھی کسی ترکی کی طرح محض ایک آواز پہ اندھا دھند ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بظاہر تو ہم بہت جدید ہیں، لیکن ارتقائی حیاتیات اور نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بالکل بھی ان خودکار پیٹرن سے آزاد نہیں ہیں۔ ہم بھی ذہنی شارٹ کٹس کے پابند ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟
اس کی وجہ بہت سادی ہے۔ انسانی دماغ جسم کی کل توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹے بڑے فیصلے پر ہر صورتحال میں پوری تجزیاتی طاقت لگانے لگیں تو دماغ تو تھک کر مفلوج ہو جائے گا۔ مطلب بقا اور افادیت کے لیے دماغ نے تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹس بنا لیے ہیں جنہیں ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دماغ توانائی بچانے کے لیے زندگی کے بہت سے حصوں کو آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے۔ چلیں اس بات کی تھوڑی اور گرہ کھولتے ہیں۔ اگر ترکی کے لیے وہ ٹریگر چیپ چیپ کی آواز ہے تو انسانوں میں ایسا کون سا بٹن ہے جسے دبانے سے ہم آنکھیں بند کر کے بات مان لیتے ہیں؟ اس کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایلن لنگر کا زیروکس فوٹو کاپی مشین والا مشہور تجربہ دیکھیں۔ فرض کریں آپ لائبریری میں کاپی مشین کے سامنے ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ اچھا، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ اور کوئی آ کر لائن توڑ کر آگے جانے کی درخواست کرتا ہے۔ جی، تو ایلن لنگر نے یہ دیکھنے کے لیے 3 مختلف طریقے آزمائے کہ کون سے الفاظ ہمارے دماغ کے آٹو پائلٹ کو متحرک کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی ٹھوس وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا، معاف کیجیے گا، میرے پاس 5 صفحات ہیں، کیا میں کاپی مشین استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے؟ تو اس کا نتیجہ تو لاجیکلی آیا ہوگا۔ بالکل، 94% لوگوں نے انہیں ہنسی خوشی جگہ دے دی۔ جب کوئی جائز وجہ ہو تو لوگ ہمدردی کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرے طریقے میں انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، صرف اتنا کہا، معاف کیجیے گا، میرے پاس 5 صفحات ہیں، کیا میں کاپی مشین استعمال کر سکتی ہوں؟ اور اس بار کامیابی کا تناسب گر کر صرف 60% رہ گیا۔ یہ بھی سمجھ آتا ہے، بغیر وجہ کوئی کام کہا جائے تو ہچکچاہٹ تو ہوتی ہے۔ لیکن تیسرا حصہ وہ ہے جہاں انسانی منطق کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک بالکل بے معنی اور فضول سی وجہ دی۔ انہوں نے کہا، معاف کیجیے گا، میرے پاس 5 صفحات ہیں، کیا میں کاپی مشین استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ کاپیاں کرنی ہیں؟ ہیں؟ مطلب کیونکہ مجھے کچھ کاپیاں کرنی ہیں؟ یہ تو کوئی وجہ ہی نہ ہوئی۔ قطار میں کھڑا ہر بندہ کاپیاں ہی تو کرنے آیا تھا۔ اور اس سب کے باوجود حیران کن طور پر 93% لوگوں نے انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ واہ، مطلب یہ 94% کے بالکل قریب ہے جو ٹھوس وجہ پر آیا تھا۔ انسانی دماغ اتنی بے معنی بات پر اتنی آسانی سے کیوں مان گیا؟ کیونکہ یہاں ایک لفظ نے جادو کا کام کیا، اور وہ تھا کیونکہ۔ اس ایک لفظ نے بالکل مادہ ترکی کی اس چیپ چیپ آواز کا کام کیا۔ مطلب دماغ نے پورے جملے کا مطلب سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ بالکل، جب دماغ لفظ کیونکہ سنتا ہے تو ایک کلک ہوتا ہے۔ دماغ کا تجزیاتی حصہ یہ سوچ کر آرام دہ حالت میں چلا جاتا ہے کہ چونکہ کوئی دلیل دی جا رہی ہے تو کوئی جائز بات ہی ہوگی۔ واہ، یہ تو سچ میں شارٹ کٹ ہے۔ مطلب آج کی دنیا میں جہاں معلومات کی اتنی بھرمار ہے، یہ شارٹ کٹ ہمیں روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں میں الجھنے سے بچاتا ہے۔ بالکل، وسیع تر تناظر میں یہ دماغ کی ایک بہت زبردست بچت کی تکنیک ہے۔ اچھا، یہاں بات سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ارتقاء کے ان اصولوں کی ایک اور زبردست مثال وہ ایریزونا کی انڈین جولری شاپ کی ہے۔ وہ بھی اسی خودکار سسٹم کا حصہ ہے نا؟ ہاں، وہ فیروزے کے زیورات والا واقعہ۔ دکان کی مالکہ کے پاس کچھ زیورات تھے جو سیاحوں کا سیزن ہونے کے باوجود بک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے ہر طریقہ آزما لیا۔ اور پھر جب وہ تنگ آ گئی اور اسے شہر سے باہر جانا تھا تو اس نے اپنی سیلز وومن کے لیے پرچی چھوڑی کہ ان کی قیمت آدھی، مطلب 1/2 کر دو، تاکہ کم از کم لاگت تو پوری ہو۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب وہ واپس لوٹی۔ اس نے دیکھا کہ فیروزے کے تمام زیورات بک چکے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سیلز وومن نے غلطی سے 1/2 کو صرف 2 پڑھ لیا تھا۔ اس نے قیمت آدھی کرنے کے بجائے ڈبل کر دی تھی۔ اور وہ سارے زیورات جو عام قیمت پر کوئی نہیں لے رہا تھا، دوگنی قیمت پر فوراً بک گئے۔ مطلب یہ تو منطق کے بالکل الٹ ہے۔ جو چیز سستی ہو کر نہیں بک رہی وہ مہنگی ہو کر کیسے بک سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں خریداروں کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ جو سیاح تھے، انہیں فیروزے کی اصلیت یا کوالٹی کی کوئی خاص پہچان تو تھی نہیں۔ صحیح، کسی پتھر کی کوالٹی جانچنا تو ویسے بھی مشکل کام ہے۔ تو جب انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور جلدی فیصلہ کرنا ہو تو وہ ایک ذہنی شارٹ کٹ کا سہارا لیتا ہے، اور وہ شارٹ کٹ ہے مہنگی چیز کا مطلب اچھی چیز۔ یہ تو بالکل جواریوں والی بات ہے۔ لوگوں نے تحقیق کرنے کے بجائے صرف ایک اشارے یعنی قیمت پر اپنا داؤ لگا دیا۔ اور زندگی میں عام طور پر یہ شارٹ کٹ درست بھی ثابت ہوتا ہے نا۔
ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جس چیز پر زیادہ محنت اور اچھا مٹیریل لگتا ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو ان کے دماغ نے قیمت کو ہی معیار مان لیا۔ قیمت ڈبل ہوئی تو انہیں لگا کہ یہ چیز بہت نایاب اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیں، اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں تو ایک بہت سنگین حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ ہاں، اگر ہمارا دماغ اتنا خودکار ہے تو جو لوگ ان اصولوں کو جانتے ہیں جیسے مارکیٹرز، وہ تو انہیں ہمارے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کوئی زبردستی نہیں کرتے، بس ہمارے دماغ کے قدرتی اصولوں کو ہیک کر لیتے ہیں۔ اور اس ہیکنگ کے لیے جو تکنیک سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے تضاد کا اصول یا کنٹراسٹ پرنسپل۔ مطلب ہمارا دماغ خلا میں چیزوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسے موازنہ چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے وہ 3 بالٹیوں والا تجربہ، ایک میں گرم پانی، ایک میں ٹھنڈا اور ایک میں نارمل درجہ حرارت کا پانی۔ ہاں، اگر آپ ایک ہاتھ گرم میں اور دوسرا ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور پھر دونوں نکال کر درمیانی نارمل بالٹی میں ڈالیں تو آپ کے دماغ کو ایک ہی پانی ایک ہاتھ پر شدید گرم اور دوسرے پر شدید ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ اور یہی کنٹراسٹ پرنسپل کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم ایک کے بعد دوسری چیز دیکھیں جو پہلی سے مختلف ہو تو دماغ اس فرق کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ بھاری وزن کے بعد ہلکی چیز معمول سے زیادہ ہلکی لگتی ہے۔ اور مارکیٹنگ والے پیسوں پر بھی یہی اصول لگاتے ہیں۔ رائٹ۔ جیسے کپڑوں کی دکان کی مثال لے لیں۔ اگر میں 3 پیس سوٹ اور سویٹر خریدنے جاؤں تو ایک عام سوچ کہے گی کہ سیلز مین کو پہلے سستی چیز دکھانی چاہیے تاکہ گاہک بجٹ ختم ہونے کے ڈر سے بھاگ نہ جائے۔ لیکن وہ سیلز مین ایسا نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ پہلے سب سے مہنگی چیز یعنی سوٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک گاہک $495 کا سوٹ لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا بینچ مارک سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد جب اسے $95 کا سویٹر دکھایا جاتا ہے تو وہ اسے بہت سستا اور معمولی لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے اتنے بڑے خرچے کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اور یہ ایک طرح کا نفسیاتی جوجتسو ہے۔ وہ جاپانی مارشل آرٹ جس میں کھلاڑی اپنی طاقت نہیں لگاتا بلکہ مقابل کے وزن اور طاقت کو استعمال کر کے اسے گراتا ہے۔ بالکل ویسے ہی سیلز مین خود سے کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، وہ مہنگی چیز دکھا کر ہمارے دماغ کی کشش شکل کو بدل دیتے ہیں۔ پھر ہمیں میچنگ شرٹس، ٹائیاں سب سستا لگنے لگتا ہے اور بل بڑھتا جاتا ہے۔ اگر پہلے سویٹر دکھایا ہوتا تو وہی سوٹ بہت زیادہ مہنگا محسوس ہوتا۔ اور یہ صرف کپڑوں تک محدود نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ 100%۔ پراپرٹی ایجنٹس کے پاس جان بوجھ کر کچھ خستہ حال اور مہنگے گھر ہوتے ہیں جنہیں سیٹ اپ پراپرٹیز کہتے ہیں۔ وہ گاہک کو پہلے وہی دکھاتے ہیں تاکہ گاہک مایوس ہو اور اس کے ذہن میں قیمت کا معیار غیر حقیقی طور پر اونچا ہو جائے۔ ہاں، اور پھر ایجنٹ اپنا اصلی پتہ کھیلتا ہے، وہ گھر دکھاتا ہے جو وہ اصل میں بیچنا چاہتا تھا۔ پچھلے خراب گھروں کے کنٹراسٹ میں وہ نیا گھر کسی محل سے کم نہیں لگتا۔ واہ، کار ڈیلرز بھی تو یہی کرتے ہیں۔ جب آپ گاڑی کی بنیادی قیمت لاکھوں میں طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ معصومیت سے چھوٹی موٹی ایکسیسریز گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم اپ گریڈ کر لیں، سیٹ کورز لے لیں۔ اور لاکھوں کی قیمت کے سامنے وہ چند ہزار روپے بالکل بوجھ نہیں لگتے۔ گاہک ہر چیز پر اس بات میں سر ہلاتا جاتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس شخص کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اسے مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے سارے فیصلے خود کیے ہیں اپنی آزاد سوچ سے۔ دراصل کسی نے بہت خاموشی سے اس کے دماغ کا خودکار سوئچ دبا کر اس کے فیصلوں کو ہائی جیک کر لیا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمارے فیصلے ہمیشہ اتنے منطقی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر فیصلے لاشعوری سطح پر ہو رہے ہیں اور جدید مارکیٹنگ اسی سائنس کو استعمال کر کے ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ بالکل، آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں توجہ اتنی کم ہے، ہم ان شارٹ کٹس پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم استحصال کا شکار بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان اصولوں کو سمجھنا ہی وہ واحد ڈھال ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ بہت خوب، آج کے اس فکری گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں، لیکن اختتام پر ایک سوال ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جن ذہنی شارٹ کٹس نے ہزاروں سالوں میں ہمیں تیزی سے ترقی کرنے اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل بنایا، وہی اصول آج کی دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ کمزور بھی بناتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی اشتہار یا سیلز مین سے فوراً متفق ہو جائیں تو ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھئے گا، کیا واقعی یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے
یا کسی نے نہایت مہارت سے آپ کے دماغ میں وہ ترکی کی چیپ چیپ والی آواز پلے کر دی ہے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور اگلے حصے میں ہم ایک اور طاقتور اصول ریسیپروکیشن یعنی بدلے کے قانون کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے احسانات کر کے انسان سے زندگی کے بہت بڑے فیصلے بدلوائے جا سکتے ہیں۔ سننا ذرا مت بھولیے گا۔ تصور کریں 1985 کا سال ہے، ایتھیوپیا میں بدترین قحط پڑا ہوا ہے، ہزاروں لوگ فاقوں اور بیماریوں کا شکار ہیں، اور معیشت کا تو مطلب نام و نشان نہیں بچا۔ پورے ملک میں ایک تباہی کا عالم ہے، اور بالکل اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے میں میکسیکو کے اندر ایک خوفناک زلزلہ آتا ہے۔ ہاں، ایک انتہائی تباہ کن زلزلہ۔ اور ایسے میں کوئی بھی منطقی انسان کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ ایتھیوپیا کو اس وقت خود بے پناہ امداد کی ضرورت ہے۔ بالکل، لیکن کتاب میں ایک ایسی حیران کن حقیقت لکھی ہے جسے پڑھ کر میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا۔ ایتھیوپیا کی ریڈ کراس نے اپنے اس تباہ حال ملک سے میکسیکو کے زلزلہ متاثرین کے لیے $5,000 کی امداد بھیجی، یعنی $5,000، مطلب جو ملک خود بھوک سے مر رہا ہے، جس کے اپنے لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ دوسرے ملک کو پیسے کیوں بھیج رہا ہے؟ اور اس کیوں کا جواب ایک ایسا راز ہے جو 50 سال پرانا تھا۔ جب صحافیوں نے حیران ہو کر ایتھیوپیا کے حکام سے پوچھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ 1935 میں، یعنی ٹھیک 50 سال پہلے، جب اٹلی نے ایتھیوپیا پر حملہ کیا تھا تو میکسیکو نے ان کی مدد کی تھی۔ ارے واہ! تو 50 سال گزرنے کے بعد بھی وہ احسان کا بوجھ ان پر سوار تھا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اتنی بری حالت میں ہونے کے باوجود، ملکی تباہی اور قحط کے باوجود، وہ بوجھ اتارنا ان کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ یہ ایک ایسی مجبوری تھی جو وقت اور فاصلے دونوں کو مات دے گئی۔ تو اسی حیرت انگیز کہانی کے ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی برین میٹرکس سیریز کے اس دوسرے حصے کا۔ آج کا ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم رابرٹ سیالڈینی کی مشہور کتاب دی سائیکالوجی آف پرسویژن کا ایک ایسا چیپٹر کھول رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ انسان کس طرح ایک باظاہر چھوٹے سے جذبے کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن جاتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ ہاں، آج ہم اس ڈیپ ڈائیو میں بات کریں گے اثر و رسوخ کے سب سے طاقتور اصول، احسان کے بدلے یعنی ریسیپروکیشن کی، جسے عام زبان میں گیو اینڈ ٹیک بھی کہا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم اس کا بدلہ ضرور چکاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف جان پہچان والوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو کتاب میں ایک بڑی دلچسپ ریسرچ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے کیا کیا کہ بالکل اجنبی لوگوں کے گروپ کو کرسمس کارڈز بھیج دیے۔ مطلب ایسے لوگ جن کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا اور جو اسے جانتے تک نہیں تھے۔ اچھا، تو نتیجہ یہ نکلا ہوگا کہ ان لوگوں نے وہ کارڈ سیدھے کچرے میں پھینک دیے ہوں گے؟ ارے بالکل نہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ جانے بغیر کہ یہ پروفیسر کون ہے، جواب میں اسے اپنے کرسمس کارڈز بھیج دیے۔ مطلب دماغ میں خودکار میکنزم چلا کہ بھئی کارڈ آ گیا ہے تو اب واپس بھیجنا ہی پڑے گا۔ یار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب ایک انجان بندے کو بھی ہم جواب دینے پر مجبور محسوس کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی چھوٹی موٹی سماجی عادت نہیں ہے۔ رچرڈ لیکیا، جو ایک بہت بڑے سائنسدان اور ماہر آثار قدیمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی بقا کا سب سے بڑا راز ہی یہی چیز ہے۔ جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوراک اور ہنر بانٹنا سیکھا۔ ایک طرح کا تعاون شروع ہوا۔ بالکل، اس سے ایک جال بن گیا جس سے وہ ویب آف انٹیٹڈنس یا احسان مندی کا جال کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج میں اپنا شکار کسی کے ساتھ بانٹ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کل جب مجھے شکار نہیں ملے گا تو وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ ایک قسم کا بھروسہ پیدا ہو گیا نا؟ جی، اسی ایک اصول نے انسانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ تجارت کر سکیں، ایک دوسرے کا دفاع کر سکیں اور مل جل کر رہ سکیں۔ زمین پر آج تک کوئی ایسا کلچر یا معاشرہ نہیں ملا جو اس اصول پر عمل نہ کرتا ہو۔ چلیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سب انسانوں کے دماغ میں ایک غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والا ایک جذباتی کھاتا چل رہا ہے، ایک لیجر ہے، اور یہ جو ہمارا دماغی لیجر ہے نا، یہ ادھار کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی بھی بھلائی کرتا
ہے تو اس کھاتے میں ایک لال رنگ کی انٹری ہو جاتی ہے اور ہمارا دماغ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک ہم وہ قرض اتار نہ دیں۔ اور یہ بے چینی ہی دراصل وہ طاقت ہے جو ہم سے بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اتنی اچھی اور پازیٹیو انسانی خوبی کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا کچھ چالاک لوگ اس کو ہیک کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے کارنیل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈینس ریگن کی ایک ریسرچ میں ملا، اور میں سچ بتاؤں تو وہ پڑھ کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا۔ ہاں، وہ جو اوریو کوک والا تجربہ نا، ہاں، وہ واقعی انسانی نفسیات کی بڑی زبردست تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ چلے میں ذرا اس کا نقشہ کھینچتی ہوں۔ ایک تجربہ ہو رہا ہے، دو لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک عام سا انسان ہے جس پر تجربہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کا نام چلیں جو رکھ لیتے ہیں۔ وہ بظاہر ایک عام رضاکار لگ رہا ہے، لیکن اصل میں پروفیسر کا آدمی ہے۔ یعنی وہ اس تجربے کا حصہ ہے۔ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا بریک آتا ہے، جو کمرے سے باہر جاتا ہے اور واپسی پر اپنے ہاتھ میں کوک کی 2 بوتلیں لے آتا ہے، ایک اپنے لیے اور ایک اس دوسرے بندے کے لیے۔ وہ بڑی سادگی سے کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے لیے لا رہا تھا تو سوچا تمہارے لیے بھی لیتا ہوں۔ ایک عام سا چھوٹا سا تحفہ، اس زمانے میں صرف 10 سینٹ کی ایک کوک کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، کوئی بھی بندہ آرام سے لے لے گا۔ لیکن ساری گیم تجربے کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ جب تجربہ ختم ہونے لگتا ہے تو جو اس بندے سے کہتا ہے کہ یار میں ایک نئی کار کے لیے کچھ ریفل ٹکٹس بیچ رہا ہوں، اگر میں زیادہ ٹکٹ بیچ لوں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ ایک ٹکٹ صرف 25 سینٹ کا ہے، کیا تم میری کچھ مدد کرو گے؟ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ جن لوگوں کو وہ 10 سینٹ کی کوک ملی تھی نا، انہوں نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جنہیں کوئی کوک نہیں ملی تھی، دگنے ٹکٹ خریدے۔ یہیں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی عجیب بھی۔ میں یہاں رک کر ایک چیز پر حیرانی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے، ایک غیر منصفانہ ڈیل ہے۔ بالکل، حساب تو یہ بتاتا ہے۔ ہاں، آپ حساب لگائیں ذرا۔ 10 سینٹ کی کوک ملی اور اس کے بدلے میں بندے نے کم از کم 2 ٹکٹ تو خریدے ہوں گے، یعنی 50 سینٹ دے دیے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے احسان کے بدلے بہت بڑی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ انویسٹمنٹ پر 500% کا منافع۔ یہی تو اس اصول کی اصل طاقت ہے۔ اصول یہ نہیں کہتا کہ برابری کا بدلہ دینا ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ بدلہ دینا ہے۔ اور وہ جو احسان مند ہونے کا احساس ہے نا، جو بوجھ ہے، وہ انسان کو اتنا بے چین کر دیتا ہے کہ وہ اس بے چینی سے جان چھڑانے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں ایک اور پہلو بھی تھا جس نے مجھے اور حیران کیا۔ ہم عموماً سوچتے ہیں نا کہ ہم صرف ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں۔ اس تجربے میں انہوں نے یہ بھی چیک کیا کہ لوگ جو کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اور رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جن لوگوں کو جو بالکل زہر لگتا تھا، مطلب وہ اسے ذرا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی احسان کے بوجھ تلے دب کر اتنے ہی ٹکٹ خریدے جتنے جو کو پسند کرنے والوں نے خریدے تھے۔ یہاں ایک بہت گہری بات چھپی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جوابی عمل کا یہ اصول پسندیدگی یا لائکنگ کے اصول پر بھی بھاری ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو، چاہے وہ کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے آپ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دیا تو وہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ بالکل، کیونکہ معاشرے نے بچپن سے ہمارے دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جو بندہ احسان فراموش ہوتا ہے وہ مفت خور ہے، ناشکرا ہے۔ ہم بس اس سماجی شرمندگی اور اس لیبل سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ کسی نے ہمیں کچھ دیا، ہم نے خوشی خوشی لے لیا اور ہم پھنس گئے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم وہ تحفہ مانگے ہی نہ، مطلب میں اگر دور سے ہی ہاتھ جوڑ لوں کہ بھائی مجھے تمہاری کوک نہیں چاہیے، تو کیا پھر بھی ہم اس جال میں آ سکتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانی نفسیات کی سب سے بڑی کمزوری سامنے آتی ہے، اور کچھ تنظیمیں تو اس کمزوری کو اتنی صفائی سے استعمال کرتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ ہرے کرشنا سوسائٹی کا ہوائی اڈوں والا طریقہ یاد ہے؟ او ہاں، وہ تو بہت ہی پاگل کر دینے والی مثال ہے۔ مطلب ہوائی اڈے پر لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کرشنا سوسائٹی کے لوگوں کو پتا تھا کہ عام پبلک شاید ان کے حلیے یا ان کی باتوں سے متاثر ہو کر انہیں چندہ نہ دیں، تو انہوں نے چندہ مانگنے سے پہلے ایک نئی گیم کھیلی۔ اور وہ گیم کیا تھی؟ وہ کسی بھی چلتے ہوئے مسافر کے سامنے آتے اور اس کے ہاتھ میں زبردستی ایک پھول یا کوئی کتاب تھما دیتے۔
اب مسافر حیران ہو کر یا غصے میں کہتا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، یہ لو واپس، تو وہ آگے سے صاف مکر جاتے کہ نہیں نہیں، یہ تو ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، ہم واپس نہیں لیں گے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسافر کے پاس وہ پھول آ گیا، اب وہ اسے واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ وہ پھول وہیں زمین پر کیوں نہیں پھینک دیتے یا ان کے منہ پر مار کر آگے کیوں نہیں نکل جاتے؟ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ وہ لوگ غصے میں اور جنجلاہٹ میں ہونے کے باوجود اپنی جیب سے $1 یا $2 نکالتے، چندہ دیتے اور پھر آگے جا کر جیسے ہی کوئی پہلا کچرے کا ڈبہ نظر آتا وہ پھول اس میں پھینک دیتے۔ یہ واقعی عجیب رویہ ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، کرشنا والے پھر اسی کچرے کے ڈبے سے وہ پھول نکال کر صاف کرتے اور کسی نئے بندے کو جا کر تھما دیتے۔ مطلب ایک کچرا بننے والی چیز کے لیے لوگ پیسے دے کر جا رہے ہیں، یہ کیسی مجبوری ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مارسیل ماس، جو ایک بہت بڑے ماہر بشریات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں تحفے کے حوالے سے 3 مجبوریاں ہوتی ہیں: دینے کی مجبوری، واپس لوٹانے کی مجبوری اور سب سے خطرناک، وصول کرنے کی مجبوری۔ وصول کرنے کی مجبوری یعنی obligation to receive؟ جی بالکل۔ جب کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ دیتا ہے تو معاشرتی دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ٹھکرانا یا لینے سے انکار کرنا انتہائی بدتمیزی اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھول لے لوں گی کیونکہ میں سب کے سامنے بدتمیز نہیں لگنا چاہتی، اور پھر اس پھول کو ہاتھ میں پکڑتے ہی میرا اپنا دماغ مجھے کہے گا کہ یار اب کچھ تو پیسے دے دو، میں مقروض ہو گئی۔ بالکل، اور یہ ان انوائٹڈ فیورز، یعنی وہ احسان جو ہم نے مانگے ہی نہ ہوں، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ڈسیبلڈ امریکن ویٹرنز کی تنظیم کی ایک بہت کلاسک مثال موجود ہے اس کتاب میں۔ ہاں، وہ ایڈریس لیبلز والی نا؟ جی، جب وہ صرف خط لکھ کر چندہ مانگتے تھے تو تقریباً 18% لوگ چندہ دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ انہوں نے خط کے ساتھ چھوٹے سے لفافے میں مفت ایڈریس لیبلز بھیجنا شروع کر دیے۔ کسی نے ان سے یہ لیبلز مانگے نہیں تھے، وہ بن مانگا تحفہ تھا۔ اور اس چھوٹی سی چیز سے فرق کیا پڑا؟ ان کا چندہ ملنے کا تناسب 18% سے چھلانگ لگا کر سیدھا 35% ہو گیا، تقریباً دگنا، صرف اس لیے کہ لفافہ کھولنے والے کو لگا کہ اب انہوں نے مجھے کچھ بھیجا ہے تو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا چکر صرف سڑکوں پر چندہ مانگنے والوں تک محدود نہیں ہے۔ ہماری پوری ماڈرن مارکیٹنگ، کارپوریٹ دنیا، سیلز، سب اسی اصول پر کھڑے ہیں۔ 100%۔ مارکیٹنگ والے اس کو باقاعدہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی سپر مارکیٹ میں یا مال میں چل رہے ہوتے ہیں اور ایک مسکراتا ہوا سیلز مین آپ کے سامنے پنیر کا یا پرفیوم کا ایک چھوٹا سا فری سیمپل لے کر آ جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑا معصوم سا تحفہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ معصوم ہوتا نہیں ہے، وہ ایک بہت سوچی سمجھی ترکیب ہوتی ہے۔ ذرا بھی معصوم نہیں ہوتا۔ ایم وے کارپوریشن کی ایک ٹیکنیک کا ذکر ہے کتاب میں جسے وہ لوگ بگ کہتے ہیں، BUG۔ انہوں نے اس فری سیمپل کو باقاعدہ ایک ہتھیار بنا لیا ہے۔ وہ ٹرے والی مثال نا؟ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ ان کا سیلز مین گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور گھریلو صفائی کی پروڈکٹس کی ایک پوری ٹرے، جسے وہ بگ کہتے ہیں، وہ گھر والوں کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اسے 24 سے 72 گھنٹے کے لیے استعمال کر کے دیکھیں۔ کوئی پیسے نہیں دینے، کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ صرف آپ کے تجربے کے لیے ہے۔ اور جب وہ پروڈکٹ گھر میں پڑا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے استعمال کر ہی لیتا ہے۔ تھوڑا سا صابن استعمال کر لیا، تھوڑا سا شیشہ چمکا لیا۔ تو بالکل ایک ٹروجن ہارس کی طرح ہے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ پرانی یونانی کہانی، لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا تھا جسے شہر والوں نے تحفہ سمجھ کر دروازے کے اندر رکھ لیا تھا، لیکن رات کو اس کے اندر سے پوری فوج نکل آئی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ ایم وے کا بگ بھی ایسا ہی کام کرتا ہے، بظاہر ایک تحفہ، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوا اس نے ایک پوشیدہ مجبوری کا جال بچھا دیا۔ جب 72 گھنٹے بعد وہ سیلز مین واپس آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم نے اس کی چیز استعمال کر لی ہے، اب اسے خالی ہاتھ کیسے واپس بھیجیں؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہمارا دماغ ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم انسان جو خود کو اتنا آزاد اور عقل مند سمجھتے ہیں، ایک پنیر کے ٹکڑے یا مفت کلینر کے پیچھے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں شاید کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں
وہ انسانی دماغ کی اس مشینری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تحفہ بڑا ہے یا چھوٹا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس چیز کو تحفے کے طور پر پیش کیا جائے۔ یعنی وہ جو دینے کا انداز ہے وہ اہم ہے۔ بالکل۔ ایک بار جب آپ نے وہ وصول کر لیا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک میکینزم چل پڑتا ہے جسے وہ کلک ورک کہتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کے کیسٹ پلیئر میں ہم پلے کا بٹن دباتے تھے تو کلک کی آواز آتی تھی اور پھر مشین خود بخود چلنے لگتی تھی نا۔ ہاں، وہ ٹیپ گھومنے لگتی تھی۔ بالکل ویسے ہی تحفہ ملتے ہی بٹن دب جاتا ہے، ہماری منطقی سوچ ہیک ہو جاتی ہے اور ہم خودکار مشین کی طرح بس بدلہ چکانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار یہ بدلہ چکانا صرف چند ڈالرز کا نقصان نہیں ہوتا، یہ آپ کو کنگال کر سکتا ہے یا آپ کی جان تک لے سکتا ہے۔ میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی ایک نوجوان اسٹوڈنٹ کی جس کی کار پارکنگ لاٹ میں سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک اجنبی لڑکا آتا ہے اور اپنی کار سے جمپ کیبلز لگا کر اسے جمپ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا فیور آج کل کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں۔ جی، ایک دم چھوٹا سا احسان۔ اسٹوڈنٹ شکریہ ادا کرتا ہے اور بس روایتی طور پر کہہ دیتا ہے کہ یار کبھی میری ضرورت پڑے تو بتانا۔ اور وہ اجنبی تو جیسے اسی جملے کے انتظار میں تھا۔ بالکل۔ ایک مہینے بعد وہی لڑکا اس اسٹوڈنٹ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یار میری کار خراب ہے، مجھے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ پریشان، گاڑی بالکل نئی تھی اور مانگنے والا لڑکا بہت کم عمر لگ رہا تھا، لیکن وہ 1 مہینے پرانے اس جمپ سٹارٹ کے بوجھ تلے ایسا دبا ہوا تھا کہ اس نے ہچکچاتے ہوئے چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ اور پھر جو ہوا وہ تو واقعی افسوسناک تھا۔ اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کم عمر لڑکے نے، جس کے پاس کوئی انشورنس بھی نہیں تھی، وہ نئی کار ایک حادثے میں مکمل طور پر تباہ کر دی، ٹوٹل کر دی کار۔ آپ خود سوچیں، ایک معمولی جمپ سٹارٹ کے بدلے ایک پوری نئی کار کا نقصان۔ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس بوجھ کی کوئی لاجیکل حد نہیں ہوتی، اور اگر ہم اسے واقعی زندگی اور موت کے زاویے سے دیکھیں تو ڈائن لوئی کی کہانی تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ 1978 میں جونز ٹاؤن کا وہ خوفناک واقعہ تو سب کو یاد ہوگا، جہاں جم جونز نامی ایک لیڈر کے کہنے پر سینکڑوں لوگوں نے زہر پی کر اجتماعی خودکشی کر لی تھی۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ڈائن لوئی ان چند گنے چنے خوش قسمت لوگوں میں سے ایک تھی جو وہاں سے زندہ بچ نکلی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جم جونز کا حکم ماننے سے انکار کیسے کر دیا جبکہ باقی سب لوگ تو جیسے ہپنوٹائز ہو چکے تھے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے بتایا کہ جب وہ ایک بار بیمار ہوئی تھی تو جم جونز نے خاص طور پر اس کے لیے کچھ خوراک اور دوائیاں بھیجی تھیں، لیکن ڈائن نے انہیں لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی یہ مراد قبول کر لی تو وہ مجھ پر قابض ہو جائے گا، میں اس کی مقروض نہیں ہونا چاہتی تھی۔ واہ، کتنی گہری بات ہے یہ۔ اس نے شعوری طور پر اس جال کو پہچان لیا تھا۔ اس نے موت کو صرف اس لیے مات دے دی کیونکہ اس نے احسان کی اس زنجیر کو اپنے پاؤں میں پڑنے ہی نہیں دیا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سب کو اب محتاط ہو جانا چاہیے؟ کیا ہم دنیا میں کسی کا تحفہ قبول نہ کریں؟ کیا ہم ہر کسی سے ڈرنا شروع کر دیں؟ ظاہر ہے ہم سماجی بائیکاٹ تو نہیں کر سکتے نا، کہ کوئی ہمیں پانی پوچھے اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی تمہارا کوئی ایجنڈا ہوگا، ہم نے دنیا میں رہنا بھی تو ہے۔ بالکل نہیں۔ اس جال سے بچنے کا ایک بہت ہی لاجیکل طریقہ کتاب میں بتایا گیا ہے۔ ہمیں تحفے کی اصلیت کو پہچاننا ہوگا۔ جب کوئی دوست یا کوئی انسان خلوص نیت سے کچھ دے تو اسے خوشی سے قبول کریں۔ یعنی نیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ جی، لیکن جس لمحے آپ کو اندر سے یہ محسوس ہو، آپ کی چھٹی حس کہے کہ یہ بندہ تحفہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ مجھ سے کوئی کام نکلوا سکے یا مجھے کوئی مہنگی چیز بیچ سکے، تو اسی وقت اپنے دماغ میں اس چیز کو تحفے کے بجائے تکنیک کا نام دے دیں۔ اصول یہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ اصول یہ ہرگز نہیں کہتا کہ چالاکی کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ جب آپ اسے تکنیک مان لیتے ہیں تو آپ کا دماغ اس بوجھ سے فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے یار۔ ہمیں ہر کسی پر شک کرنے والا پاگل انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کا یہ بدلہ دینے کا فطری رجحان ہی تو ہے جس نے ہمارے معاشرے کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم تو شاید کبھی غاروں سے باہر ہی نہ آ پاتے۔ لیکن ہاں، اس جدید اور چالاک دنیا میں ہمیں یہ پہچاننا ضرور آنا چاہیے کہ کب اس خوبصورت جذبے کو ہیک کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بس باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔
بالکل، ہمیں بس اپنے پیٹ میں اٹھنے والی اس عجیب سی بے چینی کو پہچاننا ہے جب ہمیں لگے کہ کوئی ہمیں زبردستی کسی کام پر مجبور کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے ہم پر کوئی چھوٹا سا احسان کیا تھا۔ اور یہی اس پورے ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ ہے۔ ہم اپنے اندرونی آٹو پائلٹ میکینزم کے غلام نہیں ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں تو ہم ان کا شکار ہونے سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بظاہر چھوٹا سا تحفہ یا احسان ہمارے ذہنوں کو بری طرح جکڑ سکتا ہے، لیکن اس نشست کو کلوز کرتے ہوئے میں ایک بڑی مزے کی اور تھوڑی سی گہری بات سوچنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، جو آج کے ان تمام حوالوں سے تھوڑا آگے کی بات ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر ہم انسان دوسروں کے چھوٹے احسانات یا ان کے دیے گئے تحفوں سے اتنا زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنا نقصان تک کر بیٹھتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ جب ہم خود اپنے آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں یا خود سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا دماغ خود کو بھی اپنا مقروض سمجھ لیتا ہے؟ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہاں، مطلب کیا وہ غیر مرئی لیجر جس کی ہم نے بات کی، وہ ہمارے اپنے فیصلوں اور وعدوں کو بھی اسی شدت سے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم خود کو بھی اسی اصول کے تحت کسی غلط راستے پر دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے ہی دماغ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی یہ بہت گہری سوچ ہے اور میرا خیال ہے سننے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے برین میٹرکس کا اگلا حصہ شروع ہوگا۔ پارٹ 3 میں ہم انسانی نفسیات کے 2 اور زبردست اصولوں کی گہرائی میں جائیں گے: کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی یعنی وعدہ اور تسلسل، اور سوشل پروف یعنی معاشرتی ثبوت۔ ہم دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کے جال میں پھنستے ہیں اور دوسروں کی بھیڑ کو دیکھ کر کیسے بالکل اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آج صبح جو انہوں نے اپنی کافی کا برانڈ چنا یا مہینوں کی بچت کے بعد جو گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا وہ محض ان کی اپنی عقلی مرضی اور لاجک پر مبنی تھا، تو دیکھیں اس سے بڑی غلط فہمی انسانی دماغ کی دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، اور اس کی ہماری زندگی کے تقریباً 90% فیصلے ایسے لاشعوری اور سمجھی رویوں کے غلام ہوتے ہیں جن کی ہمیں بھنک تک نہیں ہوتی۔ ہاں، میں یہی کہنے والا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ دراصل یہ ہے کہ دماغ کو حقائق اور ڈیٹا پروسیس کرنے میں بہت زیادہ توانائی لگانی پڑتی ہے۔ تو اس توانائی کو بچانے کے لیے اور تقائی سفر کے دوران ہمارے دماغ نے کچھ مختصر راستے یعنی شارٹ کٹس بنا لیے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ آٹو پائلٹ موڈ والی بات؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور یہ شارٹ کٹس ہماری سمجھی رویوں میں اس قدر گہرے اتر چکے ہیں کہ ہمیں ان کے وجود کا احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک کوئی انہیں ہماری خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر لے۔ واقعی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس گہرے تجزیے میں، جو کہ انسانی رویوں اور قائل کرنے کے نفسیاتی اصولوں پر مبنی اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے، ہم انہی شارٹ کٹس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ کسی کو اپنی بات منوانے کا عمل لاجک سے نہیں بلکہ انہی پوشیدہ سمجھی ترتیبوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم اثر و رسوخ کے 3 انتہائی خاموش مگر طاقتور ہتھیاروں کو سمجھیں گے: عہد اور مستقل مزاجی، سماجی ثبوت اور تیسرا پسندیدگی۔ ہاں، اور دیکھیں، ان تینوں اصولوں کو سمجھے بغیر ہم آدھونک مارکیٹنگ، سیاست یا یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کے تعلقات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اصول ہمارے ارد گرد نہ دکھانے والا جال بنتے ہیں۔ تو چلیے اس جال کی پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، جسے نفسیات کی زبان میں عہد اور مستقل مزاجی یعنی کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے ریس ٹریک پر شرط لگانے والوں کا ایک بڑا عجیب مشاہدہ پڑھا تھا۔ ہاں، وہ ٹکٹ کاؤنٹر والا تجربہ۔ ہاں، تحقیق بتاتی ہے کہ لوگ جب کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوتے تو وہ شدید ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے گھوڑے کی جیت پر شک ہوتا ہے۔ لیکن ٹکٹ خریدنے اور پیسے دینے کے ٹھیک 30 سیکنڈ بعد، صرف 30 سیکنڈ بعد، ان کا اعتماد آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ گھوڑا وہی ہے، ٹریک وہی ہے۔ اچانک یہ ان کا فیصلہ انہیں دنیا کا بہترین فیصلہ کیوں لگنے لگتا ہے؟
اچھا، اس تجربے کے پیچھے انسانی دماغ کی ایک بہت ہی بڑی کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ انسان کا دماغ اندرونی الجھن یا اپنے ہی خیالات میں جو تضاد ہوتا ہے نا، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ایک بار کوئی شخص پیسے دے کر ایک حتمی فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی ایک عہد کر لیتا ہے، تو دماغ کو اس بات کا شدید خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ تو وہ ڈر جاتا ہے اپنے ہی فیصلے سے؟ بالکل، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے دماغ حقائق کو توڑ مروڑ کر ایک نئی کہانی بننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص خود کو یقین دلانے لگتا ہے کہ ہاں، اس نے ساری تحقیق ٹھیک کی تھی۔ دماغ اپنے ہی فیصلے کی حمایت میں نئے نئے بہانے بناتا ہے تاکہ اس کی مستقل مزاجی برقرار رہے اور اندرونی سکون مل سکے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ فیصلہ پہلے لے لیا جاتا ہے اور اس کی لاجک بعد میں دماغ خود ہی ایجاد کر لیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دیکھیں، یہ عہد صرف پیسوں تک محدود نہیں ہے۔ وہ جو نیو یارک کے ساحل پر تجربہ ہوا تھا، اس نے تو اس کو اور بھی واضح کر دیا۔ ہاں، وہ ریڈیو والا تجربہ، بالکل۔ جی، ایک شخص ساحل پر اپنا ریڈیو رکھ کر سمندر میں نہانے جاتا ہے اور ایک دوسرا شخص یعنی ایک ایکٹر آ کر وہ ریڈیو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام حالات میں آس پاس بیٹھے لوگوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ 20 میں سے صرف 4 لوگوں نے اس چور کو روکا۔ اچھا۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب وہی ریڈیو والا شخص پانی میں جانے سے پہلے اپنے قریب بیٹھے کسی اجنبی سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میرے سامان کا تھوڑا خیال رکھنا۔ صرف ایک چھوٹا سا زبانی جملہ؟ بس اتنا سا، اور نتیجہ بالکل بدل گیا۔ انہی 20 میں سے 19 لوگ اس چور کے پیچھے بھاگنے اور اس سے لڑنے پر تیار ہو گئے۔ صرف ایک معمولی سے زبانی عہد نے انہیں اچانک پہرے دار بنا دیا۔ یہ تجربہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ہماری سمجھنے کی بنیادیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ ایک زبانی عہد، مطلب چھوٹا سا پرومس، انسان کے اپنے بارے میں تصور کو اس مخصوص لمحے کے لیے بدل دیتا ہے، اور اسے بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑی کوشش نہیں چاہیے ہوتی۔ اسے نفسیات میں فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک یا قدم جمانے کی ٹیکنیک کہتے ہیں۔ ہاں، جہاں آپ پہلے ایک چھوٹی سی ہاں کرواتے ہیں۔ بالکل۔ کیلیفورنیا میں محققین نے اس کا ایک بڑا زبردست تجربہ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے لان میں ڈرائیونگ کی احتیاط کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور بدصورت سا بورڈ لگانے دیں۔ ظاہر ہے 83% لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ ظاہر ہے، کوئی اپنا لان کیوں خراب کرے گا؟ صحیح، لیکن اب دوسرے گروپ کو دیکھیں۔ ان لوگوں سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے صرف ایک چھوٹا سا 3 انچ کا سٹیکر ان کی کھڑکی پر لگانے کی درخواست کی گئی تھی، جب ان لوگوں سے ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ بڑا بدصورت بورڈ لگانے کا کہا گیا تو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ 76% لوگ تیار ہو گئے۔ کیا بات کر رہے ہیں، واقعی میری سمجھ سے باہر ہے یہ۔ ایک 3 انچ کا معمولی سٹیکر کسی کو اپنا حلیہ بگاڑنے پر کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اب سٹیکر کی بات نہیں رہی تھی۔ اچھا، یعنی کیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسے تاش کے پتوں کا ایک گھر بنانا، جہاں اگر آپ نے اپنی شناخت کے بارے میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کر لیا، یعنی تاش کا ایک پتا رکھ دیا، تو آپ کی پوری شخصیت اسی ایک پتے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان لاشعوری طور پر اس پوری عمارت کو گرنے سے بچانے کے لیے ایسے عجیب فیصلے کرنے لگتا ہے۔ بہت اچھی تشبیہ دی آپ نے۔ اس تاش کے گھر کی بنیاد دراصل انسان کے سیلف امیج میں آنے والی تبدیلی پر ہوتی ہے۔ جب اس نے وہ سٹیکر لگایا تو لاشعوری طور پر اس نے خود کو ایک ذمہ دار شہری مان لیا۔ اب انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی نئی شناخت سے پیچھے ہٹنا۔ دماغ اپنی امیج توڑنا پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں، یہ طاقت اس وقت اور بھی خوفناک ہو جاتی ہے جب اس عہد کو کاغذ پر لکھ لیا جائے۔ لکھنے سے کیا؟ چائنیز جنگی قیدیوں کے کیمپ میں بالکل یہی نظام استعمال کیا گیا تھا۔ امریکی قیدیوں سے چھوٹے چھوٹے ایسیز لکھوائے جاتے تھے جن میں ان کے اپنے ملک کی معمولی سی تنقید ہوتی تھی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صرف لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچنے اور لکھنے میں ایسا کیا فرق ہے جو دماغ کے پورے نظام کو ہی تبدیل کر دے؟ دیکھیں، لکھنے کا عمل ایک فزیکل یا ٹھوس حقیقت ہے۔ جب انسان کچھ لکھتا ہے تو دماغ کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ خیال اب صرف ہوا میں نہیں ہے، اس کا ایک وجود ہے، اور جب اس تحریر کو پبلک کر دیا جائے تو اس پہ قائم رہنے کا سماجی دباؤ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایم وے جیسی بڑی کمپنیاں اپنے ایجنٹس سے ٹارگٹس محض زبانی نہیں سنتی، انہیں کاغذ پر لکھواتی ہیں۔ اچھا، اس سے مجھے وہ عجیب و غریب تجربہ یاد آ رہا ہے جسے لو بال ٹیکنیک کہتے ہیں۔ ہاں، لو بال۔ آئیوا میں توانائی بچانے کے مطالعے میں جو کچھ ہوا، وہ تو لاجک کی آخری حدود کو بھی توڑ دیتا ہے۔
بالکل. لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر وہ گیس بچائیں گے تو ان کا نام مقامی اخبار میں شائع ہوگا. لوگوں نے زبردست توانائی بچائی، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں بتایا گیا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے اب ان کا نام اخبار میں نہیں چھپ سکے گا. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ اگر انعام ختم ہو گیا تو محنت بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. عام طور پر تو یہی ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ توانائی بچانا شروع کر دی. یہ کیسا عجیب دماغی دھوکہ ہے. اس دھوکے کو نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ادراکی تضاد کہتے ہیں. شروع میں لوگوں نے اپنے رویے میں تبدیلی اخبار والے انعام کے لالچ میں کی، لیکن دماغ کو یہ احساس پسند نہیں کہ وہ کسی لالچ کا غلام ہے. تو 1 مہینے کے اندر دماغ نے نئی وجوہات تلاش کر لیں. اس نے خود کو بتایا کہ میں توانائی اسی لیے بچا رہا ہوں کیونکہ میں ذمہ دار ہوں. اوہ! ہاں، اور جب اخبار والا انعام اچانک ہٹا لیا گیا تو دماغ الجھن کا شکار ہوا. اس الجھن اور شرمندگی سے بچنے کے لیے دماغ نے اپنے بنائے ہوئے اندرونی فاصلوں کو اور مضبوط کر لیا. انسان اس دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ یہ اس کی اپنی آزاد مرضی تھی. یہ واقعی خوفناک ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمیں اتنی صفائی سے دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. جی پوچھیں. عہد اور مستقل مزاجی کا یہ سارا نظام تب چلتا ہے جب دماغ کے پاس اپنا کوئی پرانا فیصلہ، کوئی چھوٹا سٹیکر یا کوئی تحریر ہو جس پر وہ عمارت کھڑی کرے. لیکن کیا ہو جب حالات بالکل نئے ہوں، جب دماغ کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے کوئی پرانا عہد ہی نہ ہو؟ ایسے میں دماغ کس اینکر کو پکڑتا ہے؟ اچھا سوال ہے. جب اندر کوئی بنیاد نہ ہو تو دماغ باہر کی طرف دیکھتا ہے. وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں اپنا راستہ تلاش کرتا ہے اور اسے سماجی ثبوت یا سوشل پروف کہا جاتا ہے. ہم اس سوچ کے پابند ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ لازمی ٹھیک ہی ہوگا. اس کی سب سے عام مثال تو ہم روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، وہ نقلی ہنسی جسے کینڈ لافٹر کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہنسی ریکارڈ کر کے لگائی گئی ہے. ہمارا شعور جانتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہنس رہا. لیکن پھر بھی ہمارا لاشعور اس ہنسی کو سن کر مذاق پر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یا وہ بارٹینڈرز کا اپنی شفٹ شروع ہونے سے پہلے ٹپ کے ڈبے میں اپنے ہی پاس سے پیسے ڈالنا. بالکل. وہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں ٹپ دینا ایک سمجھی رواج ہے، نہیں دو گے تو عجیب سمجھے جاؤ گے. یہ حرکتیں دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں، لیکن اس سماجی ثبوت کا ایک انتہائی تاریک پہلو بھی ہے جسے پلورلسٹک اگنورنس یا اجتماعی جہالت کہا جاتا ہے. اجتماعی جہالت. ہاں، جب ماحول غیر یقینی ہو تو ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اس کی سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال وہ نیو یارک کے دھوئیں یعنی اسموک والا تجربہ ہے. میں پڑھ رہی تھی کہ جب ایک شخص کمرے میں اکیلا تھا اور وینٹ سے دھواں اندر آیا تو اس نے بنا وقت ضائع کیے فوراً باہر جا کر اطلاع دی. صحیح. لیکن جب کمرے میں 3 لوگ بیٹھے تھے جن میں سے 2 ایکٹر تھے اور انہیں پرسکون رہنے کا کہا گیا تھا تو تیسرے شخص نے اس دھوئیں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. دھواں بھر رہا ہے لیکن کیونکہ آس پاس کے 2 لوگ پرسکون تھے دماغ نے مان لیا کہ خطرہ نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی ہے. واقعی عام طور پر تو لوگ یہی کرتے ہیں. ہاں، لیکن جب آپ جنرل مدد مانگتے ہیں تو ہجوم میں موجود ہر شخص دوسرے کا منہ دیکھے گا. وہ سوچیں گے کہ کوئی اور پینک نہیں کر رہا، شاید حالات ٹھیک ہیں، یا کوئی دوسرا چلا جائے گا مدد کو. اس طلسم کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو نشانہ بنایا جائے. آپ جو لال شرٹ میں وہاں کھڑے ہیں ایمبولینس کو کال کریں، تب اجتماعی جہالت کا جال ٹوٹ جاتا ہے. اوہ اچھا، میں اس اجتماعی رویے کو ایک اور زاویے سے دیکھنا چاہتی ہوں. اگر ہم واقعتاً آٹو پائلٹ پر دوسروں کی نقل کرنے پر اتنے مجبور ہیں تو کیا یہ ارتقائی لحاظ سے ہماری بقا کا سروائیول کا کوئی قدیم نظام نہیں ہے؟ ہزاروں سال پہلے جنگل میں اگر قبیلہ اچانک بھاگنا شروع کر دے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر تجزیہ تو نہیں کریں گے نا کہ کیا وہاں سچ میں شیر ہے؟ بالکل نہیں. آپ بھاگیں گے. ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے بقا کا یہ قدیم نظام ہماری سب سے بڑی کمزوری بن گیا ہے. یہ تجزیہ بالکل درست ہے. اور دیکھیں اس میں ایک اور خطرناک پہلو شامل ہے جسے مماثلت یا سملیرٹی کہتے ہیں.
ہم ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم ان کی زیادہ تقلید کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ مینہٹن میں گرائے گئے بیٹواں یعنی والیٹس کا تجربہ؟ بالکل، جب بٹوے کے اندر سے نکلنے والا خط کسی مقامی شخص کا لگتا تھا تو 70% لوگوں نے وہ بٹوا واپس کر دیا۔ انہوں نے سوچا یہ میرے جیسا ہے، لیکن جب خط سے اشارہ ملا کہ بٹوا کسی اجنبی یا غیر ملکی کا ہے تو واپس کرنے کی شرح اچانک گر کر 33% رہ گئی۔ 33%، یعنی مماثلت ہمارے ہمدردی کے نظام کا سوئچ بن جاتی ہے؟ ہاں، اور اسی مماثلت اور غیر یقینی حالات کے ملاپ سے ایسی تباہیاں جنم لیتی ہیں جو کسی منطق پر پوری نہیں اترتی۔ جونز ٹاؤن کی اجتماعی خودکشی اس کی ہولناک مثال ہے۔ وہ واقعہ جہاں 900 سے زیادہ لوگوں میں جان لے لی تھی۔ ہاں، غیر یقینی عروج پر تھیں، وہ آئسولیٹڈ تھے اور ارد گرد صرف انہی جیسے لوگ تھے۔ اس نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی، اور پھر وہ وردر ایفیکٹ۔ یہ کیا ہے؟ اخبارات میں کسی خودکشی کی خبر آنے کے بعد ٹھیک اسی طرح کے افراد جو ایسی ہی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہوائی جہازوں اور گاڑیوں کو جان بوجھ کر حادثات کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ یہ اندھی تقلید کا انتہائی تاریخ پہلو ہے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے جب اس میں جذبات شامل ہو جائیں؟ یعنی جب بات ان لوگوں کی ہو جنہیں ہم حقیقتاً پسند کرتے ہیں۔ تب تو انسان کا دفاعی نظام مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں سے ہم تیسرے اصول پر آتے ہیں، پسندیدگی یا لائکنگ۔ ہاں، اس کی مثال میں مجھے ٹپر ویئر کی پارٹیاں ایک انتہائی شاطر تکنیک لگتی ہیں۔ یہ دوستی کو کاروبار میں بدلنے کا کیا عجیب طریقہ ہے۔ صحیح فرمایا۔ لوگ اس محفل میں پلاسٹک کے ڈبے اس لیے تھوڑی خرید رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈبوں کی شدید ضرورت ہے۔ وہ خرید رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوسٹ ان کی دوست ہے، اور اگر کچھ نہ خریدا تو دوستی پر آنچ آئے گی۔ منافع کمپنی کا اور جذبات ان کے آپس کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکنیک اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ فیصلے حقائق پر نہیں، تعلقات پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر پسندیدگی کو اس کی پیک پر دیکھنا ہے نا، تو دنیا کے سب سے بڑے کار سیلز مین جو جراڈ کا فارمولا سمجھے۔ اس نے لگاتار کئی سال تک ہر روز آن ایوریج 5 گاڑیاں بیچیں۔ روزانہ 5 گاڑیاں؟ ہاں، اور اس کا راز کوئی بڑی مارکیٹنگ نہیں تھی۔ وہ ہر مہینے اپنے 13,000 گاہکوں کو ایک چھوٹا سا گریٹنگ کارڈ بیچتا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، آئی لائک یو، یعنی میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں میں تھوڑی سی منطق پر سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، کیا واقعی کوئی شخص ہزاروں ڈالر کی گاڑی محض اس لیے خرید لے گا کہ اسے ایک چھاپا ہوا کارڈ ملا ہے جس پر لکھا ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں؟ کیا کار کی قیمت، انجن یا عقلی چیزیں اتنی کمزور پڑ جاتی ہیں کہ ایک فرضی تعریف ان پر حاوی ہو جائے؟ دیکھیں، یہ اعتراض سننے میں بالکل مناسب لگتا ہے، لیکن دماغ ایسے کام نہیں کرتا۔ جو جراڈ کا فارمولا محض ایک کارڈ نہیں تھا، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ تھا، ایک مناسب قیمت اور ایک ایسا سیلزمین جسے گاہک پسند کرتا ہو۔ اچھا۔ انسان کا دماغ تعریف کا بہت بھوکا ہوتا ہے۔ جب گاہک 2 مختلف ڈیلرز پر جاتا ہے اور قیمت تقریباً برابر ہوتی ہے تو دماغ لاجک چھوڑ کر جذبات چنتا ہے۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے، بھلے ہی ہمیں شعوری طور پر معلوم ہو کہ اس کا مالی مفاد ہے، ہمارا لاشعور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ پسندیدگی لاجک کو سلا دیتی ہے۔ کمال ہے، یعنی میٹھے بول ہمارے دفاعی نظام کو ہیک کر لیتے ہیں، اور اس میں صرف بول چال ہی نہیں بلکہ دکھاوا بھی کام کرتا ہے، جسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ اتنا سست ہے کہ اگر کوئی دکھنے میں پرکشش ہے تو دماغ خود مان لیتا ہے کہ یہ ایماندار اور اچھا بھی ہوگا۔ بالکل، ایک خوبی دوسری تمام خوبیوں کا سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ مماثلت والی بات یہاں دوبارہ آتی ہے، کالج کیمپس میں جو پیسے مانگنے کا تجربہ ہوا تھا۔ ہاں، جب پیسے مانگنے والے نے عام لباس پہنا تو عام لباس والوں نے مدد کی، لیکن جب اس نے ہپی سٹائل کے کپڑے پہنے تو ہپی لباس والوں نے مدد کی۔ صرف کپڑوں کا رنگ ڈھنگ ایک جیسا ہونے سے پسندیدگی پیدا ہو گئی۔ اور اسے کاروبار میں بڑھانے کے لیے ایسوسیشن یا وابستگی کا اصول استعمال ہوتا ہے، جسے لنچن ٹیکنیک کہتے ہیں۔ لوگ ان افراد یا ڈیلز کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو انہیں کھانا کھاتے وقت پیش کیے جائیں۔ یہ تو وہ پیولو کے کتوں والے تجربے جیسا ہو گیا نا؟
صحیح پہچانا۔ کھانے سے جو جسمانی سکون پیدا ہوتا ہے، دماغ اس احساس کو سامنے بیٹھے شخص سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے کاروباری معاہدے عالی شان ڈنرز پر طے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر کسی نے اپنے باس سے چھٹی منظور کروانی ہو تو انہیں ڈنر پر لے جانا بہترین چال ہوگی۔ ہاں بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ اور یہ وابستگی صرف کھانے تک نہیں ہے۔ کھیلوں کی دنیا کو دیکھیں، جب کوئی ٹیم جیتتی ہے تو فین کہتا ہے ہم جیت گئے، لیکن جب وہی ٹیم ہار جائے تو کہتا ہے وہ ہار گئے۔ کامیابی کے روشن سائے میں سب کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اور ناکامی سے دماغ فوراً خود کو الگ کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیں، اس ساری تفصیل اور تجزیے کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس ساری بحث کا سب سے گہرا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے فیصلے، ہماری خریداریاں اور یہاں تک کہ عقائد بھی منطق سے وجود میں نہیں آتے۔ بالکل نہیں۔ وہ انہی پوشیدہ محررات، ایک چھوٹے سے سٹیکر، بھیڑ کے دباؤ یا کسی کی تعریف کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن اس پورے سفر کے بعد ایک انتہائی چونکا دینے والا خیال دماغ میں آتا ہے۔ یہ بتائیں۔ اگر ہمارے زیادہ تر فیصلے اس بات سے طے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا عہد کیا تھا، یا بھیڑ کس طرف بھاگ رہی ہے، یا ہمیں کون پرکشش لگ رہا ہے، تو پھر اس سب میں ہماری اپنی حقیقی مرضی کہاں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا جن چیزوں کو ہم اپنی پسند یا اپنے اصول سمجھتے ہیں وہ واقعی ہماری اپنی ہیں، یا یہ صرف ہمارے ارد گرد بنے ہوئے سماجی جال کا ایک دھندلا سا عکس ہے؟ یہ آئینہ واقعتاً انسان کو اپنی آزاد مرضی، اپنی فری ول پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کی نیندیں اڑا سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی خود چلا رہا ہے۔ اور اس سوال کی گونج کے ساتھ ہم آج کی اس بحث کو یہاں روکتے ہیں۔ اس گہرے تجزیے کے چوتھے اور آخری حصے میں ہم اس کہانی کو اس کے سب سے خطرناک عروج پر لے کر جائیں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ ہم اتھارٹی یعنی اختیار اور سکیرسٹی یعنی قلت کے اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ وہ دو اصول ہیں جو انسانی فیصلوں پر شاید سب سے زیادہ طاقتور اور خوفناک اثر ڈالتے ہیں۔ جب تک کے لیے اگلی بار جب کوئی گاڑی خریدنے یا نئے نظریے کو ماننے کا فیصلہ ہو تو رکیے اور سوچئے، کیا یہ عقلی فیصلہ ہے یا کسی کی خاموش نفسیاتی ٹیکنیک کا نتیجہ؟ جب ہم کسی میڈیکل ایکس رے کو دیکھتے ہیں تو یعنی چیزیں کتنی واضح ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، اگر ہڈی ٹوٹی گئی ہے تو ایک سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن جب ہم انسانی دماغ یا رویوں کی بات کریں، خاص طور پر یہ جو ذہنی ہیرا پھیری کا میدان ہے، تو یہ ساری وضاحت اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں اکثر فیصلے ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کچھ اور طاقتیں ہم سے وہ فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا ہے۔ یہی تو اصل دھوکہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد انہی خفیہ طاقتوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ آج ہم برین میٹرکس کی اس سیریز کا چوتھا اور آخری حصہ مکمل کریں گے، اور اس میں ہم رابرٹ سیالڈینی کی مشہور کتاب انفلوئنس کے آخری اور شاید سب سے طاقتور اصولوں پر بات کریں گے، جو کہ اتھارٹی یعنی اختیار اور اسکارسٹی یعنی قلت ہیں۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ کیسے یہ نفسیاتی اصول ہمارے فیصلوں کو شکل دیتے ہیں اور کیسے ہم ان کو پہچان کر خود کو مینیپولیشن سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں سب سے دلچسپ بات یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ رٹ لیں کہ یہ اصول کیا ہیں۔ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ ہمارا انتہائی ترقی یافتہ دماغ جس نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، وہ آخر ان نفسیاتی چالوں کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیتا ہے؟ ہاں، یہ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انسانی دماغ معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے شارٹ کٹس کا استعمال کرتا ہے۔ بالکل، دماغ اپنی توانائی بچانا چاہتا ہے۔ صحیح، اور سب سے خطرناک شارٹ کٹ وہ ہے جب ہم کسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہیں سے ہم پہلے موضوع یعنی اتھارٹی کی طاقت کا آغاز کرتے ہیں۔ اتھارٹی یعنی اختیار، یہ بہت گہرا موضوع ہے۔
بچپن سے ہی ہم سب کو سکھایا جاتا ہے نا کہ والدین کی بات مانو، اساتذہ کا حکم مانو، سسٹم کی اطاعت کرو. یہ تو مطلب ایک اچھے معاشرے کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو پھر یہ اندھی تقلید میں کیسے بدل جاتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ فرما برداری ایک خودکار یا آٹومیٹک رد عمل بن جاتی ہے. جب ہم کسی اتھارٹی فگر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. اچھا، یعنی ہمارا تجزیاتی دماغ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کی سب سے خوفناک مثال مل گرام تجربے میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس تجربے میں رضاکاروں کو ایک لیب میں لایا گیا اور ان کے سامنے ایک شخص سفید لیب کوٹ پہن کر کھڑا تھا. وہ لیب کوٹ والا شخص کوئی سائنسدان تھا؟ جی، وہ محقق کا کردار ادا کرا تھا. اس نے ان عام رضاکاروں سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ایک اجنبی انسان کو الیکٹرک شاکس دیں، کرنٹ لگائیں. ایک سیکنڈ رکیے، عام لوگ کسی اجنبی کو کرنٹ کیوں لگائیں گے؟ میرا مطلب ہے ان کی اس شخص سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ یہی تو حیران کن بات ہے. اور وہ شاکس کوئی ہلکے پھلکے نہیں تھے، وہ بہت خطرناک اور تکلیف دہ جھٹکے تھے. ارے باپ رے! تو کیا انہوں نے واقعی کرنٹ لگایا؟ ہاں، وہ رضاکار اندر سے یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ پسینے میں شرابور تھے، کانپ رہے تھے، رو رہے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے بٹن دبا دیا. بالکل. جب بھی وہ ہچکچاتے، وہ لیب کوٹ والا شخص صرف اتنا کہتا، تجربہ جاری رکھنا ضروری ہے. اور وہ لوگ محض اس اتھارٹی کے حکم کی تعمیل کرتے رہے. یہ تو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی جی پی ایس پر اتنا اندھا اعتماد کر لیا جائے کہ وہ کہے جھیل میں گاڑی اتار دو اور ہم اتار دیں. بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے. لیکن کیا ہمیں اتنے باشعور نہیں ہیں کہ اصلی اور نقلی اتھارٹی میں فرق کر سکیں؟ ہم اپنا اخلاقی وجود کسی دوسرے کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اتھارٹی کے جوہر کے بجائے اس کی علامتوں پر رد عمل دیتا ہے، اور اسی وجہ سے دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے. علامتوں پر رد عمل یعنی دماغ اصلیت نہیں دیکھتا؟ جی ہاں. طبی دنیا میں اس کی ایک اور حیرت انگیز مثال ہے. ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کے کان کے درد کے لیے نسخے پر لکھا آر ایئر یعنی دایا کان. اچھا، رائٹ ایئر. جی، لیکن نرس نے اس کی لکھاوٹ کو ریئر سمجھ لیا، یعنی جسم کا پچھلا حصہ، اور اس نے وہ کان کے قطرے مریض کے مقد یعنی اینس میں ڈال دیے. کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ تو بالکل مذاق لگ رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس عجیب و غریب ہدایت پر سوال نہیں اٹھایا. مریض نے خود بھی نہیں پوچھا کہ بھائی درد کان میں ہے اور قطرے کہاں ڈال رہی ہو؟ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ حکم ڈاکٹر کا تھا. جب ایک اتھارٹی نے بات کہہ دی تو سب نے سوچنا بند کر دیا. واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یعنی دماغ نے سوچا کہ ڈاکٹر ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. بالکل. اب مفاد پرست لوگ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ مہارت کے بغیر صرف اتھارٹی کی علامتیں اپنا کر ہم سے اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو وہ کون سی علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر 3 علامتیں ہیں. پہلی ہے ٹائٹلز یعنی عہدے. یہ حاصل کرنا سب سے مشکل ہے، لیکن ان کی نقل کرنا سب سے آسان ہے. ہاں، وہ کیمبرج یونیورسٹی والی ریسرچ ہے نا؟ بالکل. اس میں ایک ہی شخص کو مختلف کلاسوں میں مختلف ٹائٹلز کے ساتھ متعارف کروایا گیا. کبھی طالب علم، کبھی لیکچرر، اور آخر میں پروفیسر. اور میں نے پڑھا تھا کہ ہر بڑے ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کو اس شخص کا قد 2.5 انچ تک لمبا محسوس ہوا. جی ہاں، یعنی ٹائٹل کا اثر ہمارے آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت تک کو بدل دیتا ہے. یہ تو واقعی جادوئی ہے. اور دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت ہے لباس یعنی یونیفارم. لیونارڈ بکمین کی ایک تحقیق ہے جس میں ایک شخص نے سیکیورٹی گارڈ کا لباس پہن کر راہ گیروں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ ایک اجنبی کے پارکنگ میٹر میں سکے ڈالو. جب وہ عام لباس میں تھا تو کسی نے بات نہیں مانی، لیکن گارڈ کے لباس میں لوگوں نے کئی گنا زیادہ اس کا حکم مانا. اچھا، یعنی صرف کپڑے بدلنے سے
لوگ فرمانبردار ہو گئے۔ بالکل، اور اسی طرح بینک ایگزامینر اسکیم میں دھوکے باز 3 پیس سوٹ پہن کر آتے ہیں اور لوگ ان کو معتبر سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹا دیتے ہیں۔ اوہ، صرف ایک سوٹ کی وجہ سے؟ اور تیسری علامت؟ تیسری علامت ہے چیزیں یا ٹریپنگز، جیسے مہنگی گاڑیاں۔ سان فرانسسکو میں ایک تجربہ ہوا کہ اگر ٹریفک سگنل پر آگے کوئی پرانی گاڑی کھڑی ہو تو لوگ فوراً ہارن بجاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پیچھے والا تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کچھ نے تو تجربے میں پرانی گاڑی کو ٹکر بھی مار دی، لیکن جب اسی سگنل پر ایک لگژری اور مہنگی گاڑی کھڑی کی گئی تو 50% لوگوں نے ہارن بجانے کی ہمت ہی نہیں کی۔ یعنی ایک مہنگی گاڑی نے لوگوں کی آواز دبا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس دھوکے سے اپنا دفاع کیسے کریں؟ بہت آسان ہے۔ جب بھی کوئی اتھارٹی سامنے آئے، خود سے 2 سوال پوچھیں۔ پہلا، کیا یہ شخص واقعی اس فیلڈ کا ماہر ہے؟ اور دوسرا، اس ماہر کو سچ بولنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سوال واقعی ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو اتھارٹی ہمیں اس لیے قابو کرتی ہے کیونکہ ہم کسی دوسرے کی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک اور اصول ایسا ہے جو ہماری اپنی طاقت چھین جانے کے خوف سے ہمارے فیصلے بدل دیتا ہے، اور وہ ہے اسکارسٹی یعنی قلت۔ اسکارسٹی کا اصول بہت طاقتور ہے۔ کوئی چیز جتنی نایاب ہوتی ہے وہ اتنی ہی قیمتی لگتی ہے۔ ہاں، جیسے دکانوں پر لکھا ہوتا ہے محدود وقت یا لمیٹڈ سٹاک، تو انسان فوراً فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے دراصل خوف کا عنصر کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کچھ حاصل کرنے کی امید سے زیادہ کچھ کھو دینے کے خوف سے متحرک ہوتا ہے۔ اچھا، فیئر آف لاس۔ جی، ایک تحقیق میں نوجوان خواتین کو بریسٹ کینسر کے معائنے پر قائل کرنے کے لیے پیمفلٹ دیے گئے۔ جن پیمفلٹس میں یہ بتایا گیا کہ معائنہ نہ کرنے سے وہ کیا کھو سکتی ہیں، وہ بہت زیادہ کامیاب رہے۔ یعنی بچنے کے فائدے بتانے سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا کھو دینے کے خوف سے ہوا۔ بالکل، اور یہ چیز جمع کرنے والوں یعنی کلیکٹرز کی دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ وہاں قیمتی غلطی کا ایک تصور ہے۔ قیمتی غلطی یہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے جارج واشنگٹن کی ایک ٹکٹ چھپی جس میں غلطی سے ان کی 3 آنکھیں بن گئیں۔ اب وہ خراب ٹکٹ تھی لیکن اپنی قلت اور خامی کی وجہ سے انتہائی مہنگی بکتی ہے۔ کمال ہے، یعنی خرابی بھی نایاب ہونے کی وجہ سے قیمتی بن گئی۔ اور سیلز کی دنیا میں تو دکاندار یہ چال بہت کھیلتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر گاہک سے کہتے ہیں کہ شاید یہ آخری پیس کچھ دیر پہلے بک گیا ہے۔ اوہ، تو گاہک فوراً مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر دکاندار کہتا ہوگا کہ میں گودام سے دیکھتا ہوں۔ بالکل، وہ کہتا ہے اگر مل گیا تو کیا آپ خریدیں گے؟ گاہک پکا وعدہ کر لیتا ہے اور دکاندار گودام سے وہی چیز نکال لاتا ہے۔ یہ بالکل میوزیکل چیئرز کے کھیل جیسا ہے۔ جب تک کرسیاں پوری ہوتی ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتا، جیسے ہی ایک کرسی کم ہوتی ہے اور موسیقی رکنے والی ہوتی ہے تو انسان کے اندر کا جانور جاگ اٹھتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قلت ہمارے اندر اتنی بے چینی کیوں پیدا کرتی ہے؟ ہاں، کیوں کرتی ہے؟ اس کا تعلق دراصل ہماری آزادی چھن جانے سے ہے۔ جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو ہمارے انتخاب کی آزادی کم ہو جاتی ہے۔ اور انسان کو اپنی آزادی چھن جانا بالکل پسند نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور جب آزادی محدود ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک نفسیاتی رد عمل پیدا ہوتا ہے جسے سائیکولوجیکل ریئیکٹنس کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس چیز کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگتے ہیں۔ ہاں، اور ہم خواہ اس میں زیادہ خوبیاں بھی فرض کر لیتے ہیں۔ ڈیٹ کاؤنٹی کی مثال لے لیں۔ جب وہاں فاسفیٹ والے ڈٹرجنٹ پر پابندی لگی تو لوگوں نے اسے اسمگل کرنا شروع کر دیا۔ ڈٹرجنٹ اسمگل کرنے لگ گئے؟ واہ! جی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ ڈٹرجنٹ اب کپڑے زیادہ سفید دھوتا ہے، حالانکہ چیز تو وہی تھی۔ صرف پابندی لگنے سے اس کی کوالٹی دماغ میں بہتر ہو گئی۔ کیا یہ چیز معلومات پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ 100%۔ سینسر کی گئی معلومات زیادہ پرکشش ہو جاتی ہیں۔ نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی میں جب مخلوط ہاسٹلز کے خلاف ایک تقریر پر پابندی لگی تو طلبہ نے وہ تقریر سنے بغیر ہی اس کے حق میں اپنی رائے بدل لی۔ سنے بغیر ہی؟ یعنی صرف پابندی نے ان کا ذہن بدل دیا؟ بالکل، اور اس کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے کوکیز کا تجربہ بہت مشہور ہے۔ کوکیز
یعنی بسکٹ والا تجربہ، ہم اس میں کیا ہوا تھا؟ اس تجربے میں کچھ لوگوں کو 10 کوکیز دی گئیں اور پھر ان میں سے 8 واپس لے لی گئیں، اور کچھ لوگوں کو شروع سے ہی صرف 2 کوکیز ملیں۔ اچھا۔ تو جن کی کوکیز کم کر دی گئی تھیں انہیں وہ باقی ماندہ کوکیز ان لوگوں سے زیادہ مزیدار لگیں جنہیں شروع سے ہی 2 ملی تھیں۔ او، یعنی جو نئی قلت پیدا کی گئی جی وہ زیادہ طاقتور تھی۔ بالکل، نئی قلت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور تجربے کا اگلا حصہ تو اور بھی حیران کن تھا۔ جب ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کوکیز دوسرے لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے واپس لی جا رہی ہیں تو ان کی طلب بالکل عروج پر پہنچ گئی۔ یعنی قلت میں جب مقابلے اور مسابقت کا بخار شامل ہو جائے تو انسان بالکل ہی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ دیوانگی بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اے بی سی کے بیری ڈلر کی مثال دیکھیں۔ بیری ڈلر کا تو بہت نام ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک نیلامی میں مسابقت کے بخار میں آ کر فلم دی پوسیڈن ایڈونچر کے ایک شو کے لیے $3.3 ملین دے دیے۔ اتنا زیادہ پیسہ؟ ہاں، اور اس کھلی مسابقت اور قلت کی وجہ سے ان کا دماغی کام بند ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر انہیں $1 ملین کا سیدھا نقصان ہوا۔ تو جب ہمارا دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور ہم مسابقت کے بخار میں ہوں تو ہم اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ دفاع کے لیے ہمیں اپنے جسمانی ہیجان یعنی اراؤزل کو ہی ایک خطرے کی گھنٹی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ جب جذبات بے قابو ہوں تو رک جائیں۔ یعنی جذبات کو ہی الارم سمجھ لیں؟ بالکل، اور یہ یاد رکھیں کہ کامیاب بسکٹ کا ذائقہ کثرت سے ملنے والے بسکٹ سے بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اکثر استعمال کی چیز اور ملکیت کے احساس کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ استعمال اور ملکیت کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے ایک بات کی حیرانی ہے کہ ہماری اتنی ترقی یافتہ نسل بھی ان بنیادی جبلتوں کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ اس کا جواب رابرٹ سیالڈینی اپنی کتاب کے ایپیلوگ میں دیتے ہیں۔ وہ اسے جدید دنیا کے لیے پریمیٹیو کنسنٹ یا قدیم رضامندی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی قدیم دور کی رضامندی۔ وہ کیسے؟ دراصل ہماری جدید دنیا معلومات، رفتار اور پیچیدگی سے اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ہر فیصلے پر گہرائی سے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بس شارٹ کٹس پر چلتے ہیں۔ بالکل، ہمیں مجبوری میں شارٹ کٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بالکل ان ٹرکی پرندوں کی طرح ہے جو صرف ایک مخصوص آواز سن کر رد عمل دیتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جتنی زیادہ پیچیدہ اور جدید ہوتی جا رہی ہے، ہمارا دماغ مجبوراً اتنا ہی قدیم اور جانوروں کی طرح سنگل فیچر پر فیصلہ کرنے والا بنتا جا رہا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو جی ہاں، ہم کوالٹی جانچنے کے لیے پوری تحقیق نہیں کرتے، بس دیکھتے ہیں کہ چیز کتنی مشہور ہے یا کیا اس پر لمیٹڈ سٹاک تو نہیں لکھا۔ اور مفاد پرست اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ شارٹ کٹس برے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی مفاد پرست ان علامتوں کو مصنوعی طور پر بناتا ہے تو وہ ہمارے فیصلوں کو ہیک کر لیتا ہے، اور اسی لیے ان نفسیاتی اصولوں کی آگاہی ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ زبردست۔ تو اگر اس ساری بحث کو سمیٹا جائے تو حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اثر و رسوخ کے یہ تمام اصول ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کی شکل طے کرتے ہیں، اور ان کی آگاہی ہمیں ہر قسم کی ہیرا پھیری اور مینیپولیشن سے بچا سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر اس گہری تحقیق اور سیریز سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو برین میٹرکس کو ضرور فالو کریں، کیونکہ یہاں ہم دماغ، رویے اور حقیقت کے چھپے ہوئے پیٹرنز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ اور یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ لیکن اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پیسے اور فیصلوں کے چھن جانے کی تو بات کی، لیکن ذرا سوچئے، کیا ایسا تو نہیں کہ اس جدید دور کی سب سے نایاب چیز آپ کا پیسہ نہیں بلکہ آپ کی توجہ اور گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت ہے؟ اور یہ اصول خاموشی سے روزانہ آپ سے وہی چھین رہے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔